جی بالکل ہو رہا ہے سر. ہاں جی ٹھیک. شرکا آداب و تسلیمات. کچھ تکنیکی مسئلہ ہو گیا. میرے خیال سے مجھے جڑنے سے پہلے شرکا میں سے کسی نے میٹنگ لاک کر دی تھی. میری آواز آ رہی ہے شرکا؟ جی آ رہی ہے سر. ٹھیک ہے. تو ابھی دیکھیے آپ گروپ میں ذرا شیئر کر دیجئے کہ لنک یہ ہے, اسی لنک سے آپ کو سب کو جڑنا ہے. آپ سب کو ذرا بتا دیجئے. ہلو السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی میم, ذرا تکنیکی ایک مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ذرا تاخیر ہو گئی. اصل میں ہوا یہ کہ ہماری میٹنگ کو, میں ذرا شہر سے باہر ہوں, تو اس کی وجہ سے ہمارے شرکا میں سے کسی نے پہلے ہی ہماری میٹنگ کو لاک کر دیا تھا. میں اور آپ دونوں ہی شریک رہے میٹنگ میں, تاکہ کبھی کبھی ایسے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں. بہرکیف چونکہ ایک اہم اور ضروری پروگرام کے لیے مجھے شہر سے باہر نکلنا پڑا, اس کی وجہ سے میں باہر آیا ہوا ہوں. یہاں پر مجھے نیٹ ورک کا بھی ذرا مسئلہ ہے, اس لیے میں ابتدا میں تھوڑی دیر یہاں پہ رہوں گا, پھر کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ جڑے رہوں. شرکا آپ تمام کا پھر ایک مرتبہ ہمارے اس شعبے عربی فارسی اردو کے انٹرنشپ اسکل بیسڈ انٹرنشپ پروگرام میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. میں آپ تمام کو پھر ایک مرتبہ اہلاً و سہلاً کہتے ہوئے اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں. آج ہمارے درمیان تمل ناڈو کی ایک معروف شاعرہ, ایک اچھی مدرس, قلمکار, افسانہ نگار اور مختلف جہاد کی شخصیت کی مالکہ محترمہ ڈاکٹر پروین فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پروین فاطمہ صاحبہ بیسیکلی انہوں نے اپنا گریجویشن کیمسٹری میں SIT کالج سدرن انڈیا ایجوکیشنل ٹرسٹ, جو آج اس ٹرسٹ کے تحت JBAS کالج جسٹس بشیر احمد سعید کالج کے نام سے موسوم ہے, اس کالج سے آپ نے گریجویشن کیا تھا. گریجویشن کے بعد آپ نے مدراس یونیورسٹی سے MA اور MPhil کی سند حاصل کی. MA MPhil کے لیے آپ نے والاجاہی خاندان کے 3 شاعر پرتو, شاطر اور ایمان کے شعری کارناموں کا تنقیدی جائزہ کے عنوان کے تحت آپ نے تحقیقی کام کیا تھا. اور پھر PhD کے لیے آپ نے ایک اچھا موضوع کا انتخاب کیا تھا, اردو شاعری میں عوامی زندگی کے عنوان کے تحت آپ نے تحقیقی کام انجام دینے کے بعد آپ کو PhD کے اعلیٰ سند مدراس یونیورسٹی سے تفویض ہوئی تھی. یہ دونوں تحقیقی کام, نذیر احمد صاحب ذرا تھوڑی دیر آپ اپنے ڈیوائس کو میوٹ کر کے رکھیے, آپ بعد میں اپنے سوالات کچھ بھی ہو تو کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر نجم الہدیٰ صاحب کی نگرانی میں آپ نے یہ دونوں تحقیقی کام کو انجام دیے تھے. محترمہ ڈاکٹر پروین فاطمہ صاحبہ صاحب تصنیف بھی ہیں. آپ کے قلم سے کئی تصانیف منظر عام پر آ چکے ہیں. ان میں بالخصوص صحافت فنی اور ارتقائی سفر کے نام سے, اور ایک تصنیف جواز فکر جو آپ کے علمی و ادبی مضامین پر تصنیف کردہ مضامین کا مجموعہ ہے. اس کے بعد ایک آپ کی تحقیقی کاوش جو MPhil کے لیے آپ نے موضوع کا انتخاب کیا تھا, اسی کو آپ نے زیور طبع سے بھی آراستہ کیا ہے. اس طرح سے آپ تحقیق کے علاوہ تدریسی خدمات کا آغاز سن 1987 سے 1997 تک قائد ملت گورنمنٹ کالج برائے خواتین چنئی میں آپ نے اپنی تدریسی خدمات کا آغاز کیا تھا. تقریباً 10 سال کی میعاد آپ نے گورنمنٹ کالج میں خدمات انجام دینے کے بعد پھر سن 1997 سے 2015 تک, یعنی آپ کی سبکدوشی ہونے تک, آپ نے کوئین میریز کالج میں بحیثیت صدر شعبہ اردو کے حیثیت سے آپ نے تدریسی خدمات انجام دی. اس کے علاوہ آپ نے مدراس یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف ڈسٹنس ایجوکیشن کے تحت چلائے جانے والے پروگرام
کہ MA اور BA مختلف UG اور PG کے کورسز کے لیے بھی آپ ایک ریسورس پرسنس کی حیثیت سے وہاں پر تدریسی خدمات انجام دیے ہیں۔ مدراس یونیورسٹی کے ان تدریسی خدمات کے علاوہ آپ نے تمل ناڈو ٹیکسٹ بک کارپوریشن کی جانب سے پہلی جماعت سے 12ویں جماعت تک ترتیب دیے جانے والے کتابوں کی نصاب سازی کی کمیٹی کی آپ معزز رکن کی حیثیت سے بھی آپ نے اپنے نصاب سازی کمیٹی کی رکن کی حیثیت سے بھی کتاب نصاب سازی کا کام بھی آپ نے انجام دیا ہے۔ کوئن میریز کالج جو خود مختار ہے مدراس یونیورسٹی کا مدراس شہر مدراس کا ایک بہت بڑا نسواں کالج ہے، وہاں پر ایک جریدہ ایڈونچر والیوم 6 کے لیے آپ نے ایک انگریزی میں مضمون لکھا تھا جس کا عنوان تھا شاطر مدراسی ایک گریٹ صوفی پوئٹ کی حیثیت سے۔ اس کے علاوہ آپ نے تعلیمی اور تنظیمی خدمات کے ضمن میں بہت ساری اداروں سے آپ نے جڑ کر کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ ان میں تمل ناڈو گورنمنٹ اردو اکیڈمی کی ممبر کی حیثیت سے، اکیڈمک کونسل ممبر مدراس یونیورسٹی کی، اور پھر اکیڈمک کونسل ممبر مدورائی کامراج یونیورسٹی تمل ناڈو، اور پھر پلیسمنٹ آفیسر کی حیثیت سے یعنی کوئن میریز کالج کے پلیسمنٹ آفیسر کی حیثیت سے بھی آپ نے خدمات انجام دی ہیں۔ ممبر مشاورتی کمیٹی کرناٹک فیملی ایسوسی ایشن جو کرناٹک والاجائی خاندان کا ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے بھی آپ مشاورتی کمیٹی کی ممبر ہیں۔ MW یہ ایک مسلم ایسوسی ایشن ہے، یعنی مدراس مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن، اس کی جانب سے آپ کو تاحیات رکن کے حیثیت سے بھی آپ رکن ہونے کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے۔ انجمن حمایت اسلام کی آپ لائف ٹائم ممبر بھی ہیں۔ میاسی جو مسلم ایجوکیشنل ایسوسی ایشن آف سدرن انڈیا کی آپ لائف ٹائم ممبر ہیں۔ انجمن ابنائے خدیم جو شعبہ عربی فارسی اردو مدراس یونیورسٹی کی ایک فعال انجمن ہے، اس انجمن کی بھی آپ تاحیات ممبر ہیں۔ آپ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ انجمن ابنائے خدیم جامعہ مدراس یونیورسٹی کا آپ نے ایک خوبصورت ترانہ جامعہ مدراس کے نام سے آپ نے تخلیق کیا تھا، جو مدراس یونیورسٹی کے مختلف پروگراموں میں اس ترانے کو پیش کیا جاتا ہے۔ پروین فاطمہ صاحبہ ایک اچھے قلمکار ہونے کی حیثیت سے آپ نے بہت ساری خدمات انجام دیے ہیں۔ آپ ان کو میں گنتا چلوں تو وقت کافی نہیں ہے، وقت تنگ دامنی کا شکار ہے۔ بہرکیف پروفیسر صاحبہ نے آپ کے اندر خوبی یہ ہے کہ آپ نے سبک دوشی کے باوجود اتنی فعال نظر آتی ہیں کہ ہمیشہ آپ اردو کے ہر پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ شعبہ عربی فارسی اردو مدراس یونیورسٹی اور تمل ناڈو اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کو قرۃ العین حیدر کا ایوارڈ بھی نوازا جا چکا ہے۔ پروین فاطمہ صاحبہ نے نوجوان قلمکاروں کو آگے بڑھانے میں اور نئی نسل کو اردو کی طرف راغب کرنے میں ہمیشہ پیش رہتی ہیں۔ آپ نے سبک دوشی کے باوجود کبھی گھر پر آرام نہیں کیا ہے۔ اب بھی مطلب ہر دن بھی آپ کوئی نہ کوئی انجمن سے جڑ کر انجمن حمایت اسلام کے تحت وہاں پر تعلیم بالغان کو وہاں پر اردو سکھانے کی ایک بے لوث خدمت انجام دیتی آ رہی ہیں۔ کورونا کے وبا کے دور میں بھی آپ نے زوم آپ کے توسط سے بہت سارے افراد کو جو غیر اردو داں ہیں ان کو بھی آپ نے اردو سکھانے کی کوشش میں ہمیشہ کامیاب رہی ہیں۔ بہرکیف ہمارا یہ پروگرام جو ہے ہمارے طلباء کے لیے تربیتی پروگرام جو ہم نے منعقد کر رکھا ہے، اس میں بھی آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک لیکچر میں بحیثیت سامع جڑ کر لیکچر کو بھی سنتی ہیں اور پھر دیگر ہمارے طلباء کو بھی
लेक्चर नहीं सुनने वालों को भी लेक्चर सुनने के लिए दिलचस्पी का मुजाहरा करती हैं आप। डॉक्टर परवीन फातिमा साहिबा मुनकसिरुल मिजाज शख्सियत की मालिका है। जब भी हम आपसे रुजू होते हैं तो हमारे हाँ में हाँ मिलाती हैं। आपकी मौजूदगी यहाँ पर हमारे लिए बाइस सद इफ्तिखार है। मैं शोबे अरबी फारसी उर्दू की जानिब से आपको बसमी में क़ल्ब यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ और गुजारिश करूँगा कि तहरीक आज़ादी में उर्दू सहाफ़त का जो रोल रहा है, उर्दू सहाफ़त अगर ना होती तो हम आज़ादी की सांस इतनी जल्द नहीं लेते जितनी जल्द हमने ले चुके हैं। हो सकता है उसमें और कई और ज़माने के बाद हम आज़ादी हासिल कर सकते थे, लेकिन उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जिसने मुल्क के तमाम बाशिंदों को मुत्तहद करके एक प्लेटफॉर्म में लाया। उसके लिए उर्दू सहाफ़त ने निहायत ही अहम रोल अदा किया है। उस पहलू को लेकर आज हमारे शुरका के दरमियान तहरीक आज़ादी में उर्दू सहाफ़त का किरदार जो रहा है, उससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू के लिए हमारे सामने मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर परवीन फातिमा साहबा। मैं आपको इस महफिल में फिर एक मरतबा इस्तकबाल करते हुए गुजारिश करूँगा कि आप अपने गुफ्तगू को जारी रखें, क्योंकि मेरा यहाँ पर नेटवर्क का मसला है। इंशाल्लाह मैं जुड़े रहूँगा, वरना मैं गुजारिश ये करूँगा हमारे शुरका में से, हमारे तलबा में से किसी एक को कि आप इख्तिताम पर हमारी मेहमान का शुक्रिया भी अदा कर दें, और तलबा से गुजारिश ये भी करूँगा कि आप मेहमान के लेक्चर को संजीदगी से सुनें। सुनने के बाद आप सवालात क़ायम करें ज़रूर। अपनी मालूमात में इजाफे के लिए आप सवालात पूछ सकते हैं और सवालात का जवाब हमारी मेहमान आपको देंगे यकीनन लेक्चर के इख्तिताम पर। अब उसके लिए मैं इसमें तंजीम की कार्रवाई के लिए जुड़े रहूँगा। अगर मैं किसी हवाले किसी हैसियत से यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम से अगर नहीं रहूँगा तो मैं तलबा से गुजारिश करूँगा कि आप खुद मुख्तार हो जाएं, खुद आप हमारे मेहमान का भी साथ दिए और एक दूसरे का आप भी साथ देकर इस लेक्चर को कामयाब बनाने में हमारा ताउन फरमाएं। मोहतरमा डॉक्टर परवीन फातिमा साहबा, आप लेक्चर का आगाज कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। प्रोफेसर डॉक्टर क़ाज़ी हबीब अहमद साहब, सदर शोबे उर्दू अरबी व फ़ारसी। डॉक्टर अमानुल्लाह साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे उर्दू अरबी और फ़ारसी। इस प्रोग्राम के कन्वीनर्स डॉक्टर पी सरस्वती साहबा, डॉक्टर पी प्रभु, डॉक्टर ए स्टीफन साहब और तलबा व तालिबात, मैं आप तमाम की बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आपने मेरे लेक्चर के लिए, मेरे सुनने के लिए आप यहाँ पर जमा हुए हैं। प्यारे तलबा और तालिबात, पिछले कई दिनों से आप सहाफ़त के ताल्लुक़ से कई लेक्चर सुनते आए हैं। सहाफ़त क्या है, इसका मकसद क्या है और इसके ज़राए वसाइल क्या हैं और इसका इर्तिक़ा यानी डेवलपमेंट क्यों कर और कैसे हुआ, इन सारी बातों की जानकारी आपको मिल चुकी है। आज के इस लेक्चर में मैं बस थोड़ा सा इन बातों का इयादा करते हुए मौजू पर आऊँगी, यानी टॉपिक पर आऊँगी जो मुझे दिया गया है। अब देखिए, सहाफ़त अरबी लफ्ज़ सहीफ़ा से माखूज़ है, जिसके मानी हैं लिखा हुआ सफ़ा, किताब, वरक़, नामा वगैरह। जैसा कि लफ्ज़ जर्नलिज्म लैटिन वर्ड डर्नल से जर्नल बना और फिर जर्नलिज्म बन गया, इसी तरह हम देखते हैं कि संस्कृत में पत्र से पत्रकारिता, हिंदी में भी हम पत्रकारिता कहते हैं। तो इस तरह से जर्नलिज्म यहाँ पर हमारे पास सहाफ़त के नाम से बोला जाता है। तो गोया सहाफ़त या जर्नलिज्म से मुराद क्या है? रात और दिन के वो लिखे हुए सफ़ात हैं जो वक्त मुकर्रर पर वाक़ियात यानी इंसिडेंट्स, हादिसात यानी एक्सीडेंट्स और इत्तलात यानी इंफॉर्मेशन के साथ, इंफॉर्मेशन के बारे में लिखे जाते हैं और अवाम व ख़वास तक पहुँचाए जाते हैं, और साथ ही इसमें अवामी मज़ाक और हालिया दिलचस्पियों के मुताल्लिक़ भी बातें लिखी जाती हैं।
کیونکہ میرا موضوع طباعت سے مطبوعہ صحافت سے جڑا ہے، یہ ابلاغ عام یعنی کمیونیکیشن کی اولین صورت تھی۔ چھاپے خانے کی ایجاد سے پہلے قلمی اخبار یعنی ہینڈ ریٹن نیوز پیپرز ہوا کرتے تھے۔ ان کی نقلیں یعنی کاپیز تیار کی جاتی اور مخصوص امراء و وزراء تک پہنچائی جاتی تھیں۔ بعد میں پرنٹنگ پریس کی ایجاد نے اس کی جرنلسٹ کی بہت ساری مشکلات حل کر دیں۔ اب زیادہ سے زیادہ کاپیاں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جانے لگیں۔ اسی دوران ذرائع آمد رفت یعنی مینس آف ٹرانسپورٹ اور مواصلاتی رابطوں یعنی مینس آف کمیونیکیشن کی ایجاد نے گویا صحافت میں ایک نئی جان ڈال دی اور خبریں آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ تیزی کے ساتھ پہنچنے لگیں۔ خبر رسانی ایجنسیاں یعنی نیوز ایجنسیاں بھی وجود میں آئیں۔ آگے چل کر مطبوعہ صحافت کے ساتھ ساتھ صوتی اور بصری صحافت وجود میں آئی اور صحافت کا دائرہ کار اور اس کے اثرات میں وسعت پیدا ہوئی۔ چلیے اب دیکھتے ہیں صحافت کا مقصد کیا ہے، صحافت کیوں، کس لیے۔ یہ بات انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ خبروں کی جانکاری رکھنا چاہتا ہے۔ یہ خواہش اس کی زندگی کا ایک اہم جز ہے۔ اس طرح قوموں کی زندگی میں صحافت کا وجود فطری بھی ہے اور لازمی بھی۔ صحافت کے مقصد کی خوبصورت ترجمانی کرتے ہوئے بلجیت سنگھ متیر اپنی کتاب اخبار نویسی کے ابتدائی اصول میں کہتے ہیں، کوٹ، اخبار کا مقصد کسی واقعہ یا واردات کے صحیح حالات کو پیش کرنا ہوتا ہے تاکہ افواہوں کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ افواہ کسی فرد واحد یا گروہ کی دماغی اختراع ہوتی ہے اور سماج دشمن ہوتی ہے۔ کوٹیشن ختم۔ جھوٹی خبر یا افواہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اس سے عوام میں کیا ہوتا ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے، فسادات پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس سے صحافی کو بچنا چاہیے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ خبر کے بیان کرنے میں صداقت ہو، ایمانداری ہو، غیر جانبداری ہو۔ ایک اور بات، صحافت کے ذریعے عوام کو نہ صرف اطلاعات و معلومات دی جاتی ہے بلکہ اس کا مقصد جو ہے رائے عامہ کی تربیت اور تشکیل بھی ہے۔ ٹھیک یہی بات گاندھی جی نے اخبار کے ضمن میں کہی ہے۔ انہوں نے اخبار کو عوام کی دانشگاہ کہا ہے، یعنی اخبار کو پیپل کی یونیورسٹی بتایا ہے۔ اور ان کی نظر میں اخبار 3 اہم بنیادی رول ادا کر سکتے ہیں، اور وہ رول کیا ہے سنیے۔ ایک، عصری حیثیت کی جانکاری یعنی کانٹمپرری سینسیٹیوٹی جو ہوتی ہے نا، اس کی جانکاری ہونا چاہیے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، اور اس پر خیال آرائی کرنا، یہ جو ہے صحافی کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عوام کی صحیح رہنمائی کرے ہو اور ان کے جذبات و عمل میں تحریک لانے کا مثبت پازیٹیو رویہ اختیار کرے، نیگیٹیوٹی نہ لائے، عوام میں جو فساد نہ پیدا کرے، پازیٹیوٹی لانے کی کوشش کرے۔ تیسرا جو ہے بلا خوف و خطر غلطیوں کو برسر عام لائے۔ بلا خوف و خطر، صحافی کا کام ہے بلا خوف و خطر کرنا، بغیر ڈرے ہوئے وہ جو بھی غلطی ہوتی ہے حکومت کی طرف سے یا سماج کی طرف سے جو بھی غلطی ہوتی ہے وہ اس کو سامنے لانا صحافی کا فرض ہے۔ چلیے آتے ہیں ہم اپنے موضوع پر، تحریک آزادی ہند میں اردو صحافت کا کردار، یعنی the role of اردو جرنلزم in Indian freedom struggle۔ ہندوستان میں چھاپے خانے کی ایجاد 1750 میں مسیحی تبلیغ کے تحت ہوئی۔ چھاپے خانے کی ایجاد کے باوجود ہندوستان میں تقریباً 3 دہائیوں تک مطبوعہ صحافت کا آغاز نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دراصل صحافت کے لیے خاص ماحول اور فضا کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی تحریک ہو، کوئی موٹیویشن ہو، کوئی انکریجمنٹ ہو یا کوئی ڈرائیو ہو تو صحافت جو ہے اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ اب دیکھیے یہ تحریک کیسے شروع ہوئی۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہندوستان میں انگریز حکومت کی چال بازیوں کے خلاف اسی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک ملازم ولیم بولٹس نے ایسٹ انڈیا کے خلاف سب سے پہلے مطبوعہ صحافت کی دعوت دی۔ ولیم بولٹس پر کمپنی نے نجی تجارت یعنی پرسنل ٹریڈ کا الزام لگایا تھا۔ اس کے جواب میں بولٹس نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور کلکتہ کے کونسل ہاؤس کے پھاٹک پر ایک
قلمی اخبار لکھا ہوا ریٹن اخبار لا کے چسپاں کر لیا۔ اس اشتہار میں اس نے کلکتہ والوں کو یہ پیشکش کی کہ کوئی صاحب خبر رسانی کے فن سے واقف ہو اور طباعت کا کام کرنا چاہتا ہو تو وہ ان کی پوری ہمت افزائی کرے گا، ٹائپ کے سامان مزید دوسرے سامان کا بھی اس بندوبست کرے گا۔ لیکن بولس کی اس کوشش کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ اس کے 12 سال بعد جیمز اگسٹس ہکی نے 29 جنوری 1780 میں بنگال گیزٹ کے نام سے ہندوستان کا پہلا مطبوعہ انگریزی اخبار جاری کیا۔ تو پہلا ہندوستانی اخبار کون سا تھا؟ بنگال گیزٹ، جو 1780 میں جاری ہوا۔ یہ جو ہے بڑا بے باک اور نڈر انسان تھا ہکی۔ اس کے سامنے انگلستان کے انقلابی صحافی جوزف ایڈیسن اور سر رچرڈ سٹیل کے اسپیکٹیٹر اور چیٹلر کے نمونے موجود تھے۔ حکومت کے افسروں اور گورنر جنرل وان ہیسٹنگز پر نکتہ چینیاں کرنا اور کلکتہ کی سماجی گراوٹ کا نقشہ پیش کرنا اس اخبار کا طر امتیاز تھا۔ لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کے جابر ہاتھوں نے اس اخبار کو ضبط کر لیا اور ہکی کو سزا دے کر جلا وطن کر دیا۔ ہکی کی بنگال گیزٹ کے بعد کی 200 سالہ ہندوستانی صحافت کی تاریخ گویا آزادی کی جد و جہد کی تاریخ ہے۔ انگریزی اخبار کے بعد دیسی زبانوں میں سب سے پہلا اخبار بنگالی زبان میں دگ درشن کے نام سے جاری ہوا۔ یہ ہے انگلش مشنری کی طرف سے شروع ہوا تھا۔ اس اخبار کے بعد دوسرے نمبر پر دیسی اخبار ورناکولر پریس میں جو اخبار نکلا وہ اردو کا اخبار تھا، جس کا نام تھا جامع جہاں نما، جسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک ملازم ہری ہر دت نے 1822 میں کلکتہ سے جاری کیا۔ مسٹر ولیم وڈورتھ بیلی نے اپنی ایک رپورٹ میں اس اخبار کو سنگین اور شرانگیز انجن قرار دیا تھا۔ گو کہ یہ اخبار انگریزوں کی سرپرستی میں نکلا تھا، لیکن اس اخبار کی راست گوئی انہیں مہنگی پڑی۔ انگریزوں کے پنجاب ریاست پر حملہ کرنے کی تیاری کا بھانڈا پھوڑنے کے الزام میں یہ اخبار جو ہے معطوب ہو گیا، اس پر عتاب نازل کیا گیا۔ یہ وہی دور تھا جب مدراس پریسیڈنسی کے گورنر تھامس منرو نے کہا تھا، کوٹیشن سٹارٹس، ہم نے اپنی سلطنت کی بنیادیں جن اصولوں پر استوار کی ہیں ان کی روح سے رعایا کو اخباروں کی آزادی نہ تو کبھی دی گئی ہے اور نہ کبھی دی جائے گی۔ اس کوٹیشن کلوز، اس دہشت انگیز ماحول میں ملک کے کونے کونے سے ایسے افراد کھڑے ہوئے جنہوں نے ملک و قوم کے لیے کچھ کر گزرنے کی ٹھان لی۔ قلم کے جانباز سپاہی جو ملک کے تعلیم یافتہ، پرخلوص، نیک کردار اور با اعتبار افراد سمجھے جاتے تھے، سر پر کفن باندھ کر ملک کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے میدان صحافت میں کود پڑے اور ہندوستانی تاریخ میں ایک سنہرا باب لکھ دیا، گولڈن چیپٹر انہوں نے لکھ دیا۔ یہ وہ دور تھا جب صحافت پر طرح طرح کی پابندیاں عائد ہونے لگی تھیں، لیکن ہمارے دلیر صحافی جابر حکومت کی سینسرشپ کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو جد و جہد آزادی کی لمحہ بلمحہ اطلاعات دیتے رہے اور رہبران قوم کی کارکردگیاں اور ہم وطنوں کے نام ان کے پیغامات عوام تک پہنچاتے رہے۔ اب دیکھیے صحافت مشن بن جاتی ہے۔ آزادی کی لگن نے صحافت کو ایک زبردست مشن بنا دیا۔ ان مجاہدین آزادی نے، فریڈم فائٹرز نے اپنے قلم سے انگریزی حکومت کے کالے کرتوتوں کا پول کھولا، جس کی پاداش میں انہیں قید و بند کی صعوبتیں جھیلنی پڑی، لیکن انہوں نے اس کی بالکل پرواہ نہ کی۔ صحافت کے میدان میں دیس کی خاطر شہید ہونے والے پہلے شہید اعظم محمد باقر تھے، جو دہلی اردو اخبار کے ایڈیٹر تھے، جن کے خون کی سرخی اور انگریز حکومت سے تلک جیسے جانباز سپاہی و صحافی کے مسلسل پیہم ٹکراؤ نے ہندوستانی عوام میں ایک نئی روح پھونک دی۔ ایک سیل رواں تھا جو عمدہ چلا آ رہا تھا، زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، غلامی کی زندگی سے موت بہتر،
خون بہائیں گے، دیش کو آزاد کرائیں گے۔ اردو کے ایک اور اخبار سلطان الاخبار کے اس اقتباس کو دیکھیے، انہی جذبات کا صاف دکھائی دے رہا ہے۔ کوٹیشن: اس بات سے کہ ہم لوگوں نے باہم ہر ایک کو فساد پر آمادہ کیا ہے، ہمارا ملک اگر لیں گے تو جان دینے کا ارادہ ہے، خلاف عہد پیمانی اگر ریاست لینے پر سرکار کو اصرار ہے تو یہاں بھی سر میدان ہر ایک جان دینے کو تیار ہے۔ جس دم مارکے کارزار کی گرم بازاری ہوگی، دیکھ لینا کیسی ذلت و خواری ہوگی۔ کوٹیشن کلوز۔ اور پھر یہ لے اس قدر تیز ہو گئی کہ عوام کے دل و دماغ میں غم و غصے کی لہر جاگ اٹھی۔ انگریز حکومت کو اس بات کا علم تھا کہ یہ اخبار ان کے لیے بڑی مصیبت کھڑا کر سکتے ہیں، چنانچہ 1857 کے زمانے میں گورنر جنرل لارڈ کیننگ نے ایک نوٹ میں لکھا تھا، کوٹیشن: اس بات کو لوگ نہ تو جانتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ چند ہفتوں سے دیسی اخبارات نے خبریں شائع کرنے کی آڑ میں ہندوستانی باشندوں کے دلوں میں دلورانہ حد تک بغاوت کے جذبات پیدا کر دیے ہیں۔ یہ کام بڑی مستعدی، چالاکی اور عیاری کے ساتھ انجام دیا گیا ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات سے بہت پہلے دیس کے قلمی اخبارات ہینڈ ریٹن نیوز پیپرز عوام کے دل و دماغ میں تہلکہ مچا رہے تھے۔ چنانچہ 1802 میں جنوبی ہند میں ویلور یعنی تمل ناڈو کے مقام پر جو غدر ہوا اس کا باعث وہ قلمی اخبار ہی تھے۔ ہلو، آواز آ رہی ہے؟ جی جی میم آ رہی ہے۔ اس زمانے میں اس زمانے میں صرف دہلی سے تقریباً 120 قلمی اخبارات ڈاک سے بھیجے جاتے تھے۔ یہ قلمی اخبار انگریزوں کے لیے روگ جان بنے ہوئے تھے۔ 1831 میں سید الاخبار نکلا جو سید محمد خان، سر سید احمد خان کے بھائی کی ملکیت میں تھا۔ اسی سال مرزا پور سے خیر خواہ ہند جاری ہوا۔ غرض 1822 سے 1840 تک کلکتہ، آگرہ، لدھیانہ، مرزا پور اور بنارس جیسے مقامات سے کئی اخبار نکلے۔ 1840 کے بعد دہلی اور اس کے اطراف اکناف میں اردو صحافت نے زور پکڑا اور تھا جب ہندوستان کے دیگر علاقوں سے اخبارات نکلنے شروع ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی مدراس میں 1841 میں سید رحمت اللہ کی سرپرستی میں جامع الاخبار کے نام سے اخبار شائع ہوا۔ یہ مدراس کا پہلا اردو اخبار مانا جاتا ہے اور اس میں انہوں نے اپنا خاص مشن یہ بتایا ہے، بے دینوں کے جواب دنداں شکن کے واسطے بنا کر مناسب احسن جان کر کیا ہے۔ اچھا، 1857 کی بغاوت نے، جس میں بہادر شاہ ظفر بھی شامل تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کا خاتمہ کیا اور اس کے اختیارات تاج برطانیہ کو منتقل ہو گئے۔ لیکن ہندوستانی صحافیوں نے حکمران کے تبدیل ہو جانے پر اطمینان کا سانس نہیں لیا بلکہ اپنی جد و جہد میں جٹے رہے۔ 1850 میں خیر خواہ خلق نام کے اخبار نے، جس کے ایڈیٹر اجودھیا پرساد تھے، ہندوستان کو اصلاح سے محروم کرنے کے سرکاری فیصلے کے خلاف آواز اٹھایا، لیکن انگریز سرکار نے ان پر قانونی شکنجہ ڈال کر اس کو بند کروا دیا۔ ایک طرف ہمارے صحافی لوگوں کو آزادی کی لڑائی پر ابھار رہے تھے تو دوسری جانب وہ قومی ایک جہتی اور بھائی چارے کا ماحول پیدا کرنے کی بے لوث کوششیں بھی کر رہے تھے۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جو 1867 میں جاری ہوا تھا، اس نے بھی پریس کی آزادی کو اپنا نصب العین بنایا اور قومی وحدت کو مضبوط کرنے اور گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دینے میں بہت اہم رول ادا کیا۔ اس اخبار میں دادا بھائی ناروجی، سید بدر الدین طیب جی اور WC بینرجی وغیرہ کے مضامین بھی شائع ہوا کرتے تھے۔ انگریز حکام کی غیر منصفانہ پالیسیوں اور حکومت کی سامراجی مزاج منصوبوں کو بے نقاب کرنے والا 7 روزہ اخبار اودھ پنچ لکھنؤ سے 1877 میں سید محمد سجاد حسین کے ہاتھوں جاری ہوا۔ اس اخبار نے خیالات کی عکاسی کے لیے طنز و مزاح کا سہارا لیا۔
الحاق اودھ دیسی پریس پر پہرے لگانے کے قانون البرٹ بل کی سخت مخالفت کی۔ یہ اردو کا پہلا اخبار تھا جس نے کارٹون کو رائے زنی کا ذریعہ بنایا۔ 1857 کی عظیم بغاوت کے 28 سال بعد ستمبر 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کے قیام سے ہندوستانی عوام کے لیے ایک مرکزیت کی راہ ہموار ہوئی۔ اہل سیاست کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم مل گیا۔ اسی زمانے میں دیسی صحافت یعنی ورنیکولر پریس کو جو انگریزی اخبارات کی بنسبت قارئین سے زیادہ خرید تھی، عوام کا تعاون ملا۔ ٹائمز آف انڈیا، دا پائنیئر، مدراس میل، دی اسٹیٹسمین اور امرت بازار پالیکا نامی انگریزی اخبار، لوک مانیہ تلک کے اردو اخبار کیسری، ایم ڈی راناڈے کے انڈو پرکاش اور ڈبلیو ایس ایف اے کے مراٹھا کے سامنے پھیکے پڑ گئے تھے۔ جب انگریزی حکومت پر ان اخباروں کے ذریعے کھلی عام نکتہ چینیاں ہونے لگی تو لارڈ ایلجن نے انڈین پینل کوڈ کے تحت چند قوانین کا اضافہ کیا۔ 1888 میں میرٹھ کے اخبار شہنۂ ہند نے انڈین نیشنل کانگریس کے تیسرے اجلاس کے صدر جناب بدر الدین طیب جی کا مکمل خطبہ شائع کیا، جس میں ملک کے تمام فرقوں کو کانگریس کی تحریک سے تعاون کرنے کی تلقین کی گئی۔ اس طرح دیگر اخبارات کے ایڈیٹروں نے اس اخبار کے ایڈیٹر مولوی احمد احسن شوکت کی طرح ہندوستان کے عوام کو ان کے پرخلوص پیغامات سنائے۔ 1903 میں دبستان علی گڑھ کے تازہ گریجویٹ فضل الحسن حسرت موہانی جو اردو کے مشہور شاعر ہیں، انہوں نے اردو معلیٰ کے نام سے ایک ادبی مجلہ جاری کیا۔ لوگوں کا مذاق درست کرنا اور انہیں قومی سیاست کی تعمیر میں دلچسپی لینے کے لیے تیار کرنا اس اخبار کا خاص مقصد تھا، جس کے حصول کی خاطر انہیں قید کی دشوار ترین سزائیں جھیلنی پڑی۔ 1904 میں لاہور سے ایک ہفت روزہ پنجابی لالا لاجپت رائے کی سرپرستی میں جاری ہوا۔ یہ اخبار یعنی پنجابی نام کا اخبار اس وقت پنجاب کی صحافت کا نمایاں حصہ تھا۔ اس اخبار کے علاوہ ہندوستان، پیسہ اخبار اور جھنک سال میں کسانوں کے مسائل کو زیر بحث لایا گیا، اور اس طرح ان اخباروں نے ہندوستانی کسانوں کی اولین اقتصادی تحریک کا ساتھ دیا۔ جنوری 1907 میں بشن سہائے آزاد نے لاہور سے آزاد نام کا رسالہ جاری کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہر فرقے کے دانشور اور قلمکار کو ایک ایسا ممبر فراہم کیا جائے جس کا مذہب اور عقیدہ ملک کی خدمت ہو۔ اس رسالے نے غلامی کے خلاف دلیرانہ جذبات پیدا کرنے کا اہم کام کیا۔ 1907 میں الہ آباد سے بانو شانتی نارائن بھٹناگر کا ہفت روزہ سوراجیہ نکلا، وہ بھی اسی مقصد کے تحت نکالا گیا۔ سوراجیہ جو ہے 4 زبانوں میں جاری ہوا، ایک مراٹھی، تیلگو، اردو اور ہندی۔ اس اخبار کے 9 ایڈیٹروں نے بغاوت کے جرم میں مقدموں، گرفتاریوں اور کالے پانی کی صعوبتیں برداشت کی۔ دیکھیے ہمارے صحافی کس قدر تکلیفیں برداشت کر رہے تھے۔ دیکھیے ملک کو آزاد کرانے کی خاطر اس دور کے مدیر اور صحافی اپنے محنت کے معاوضے میں کیا پا رہے تھے؟ جیل کی صعوبتیں، جو کی روٹیاں، پانی کا پیالہ بخوشی قبول کر لیتے تھے۔ 1912 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کلکتہ سے ہفت روزہ الہلال جاری کیا، جس کے ذریعے برٹش حکومت سے بیزاری اور اس ماحول میں تحریک آزادی کی قومی جذبات اور انقلاب کے جوش اور ولولے ہندوستانی عوام کے دلوں میں بھر دیے۔ الہلال کی اشاعت 25,000 تک پہنچ گئی تھی۔ 25,000 کاپیز بکتے تھے اس ٹائم، لوگوں تک پہنچائے جاتے تھے۔ الہلال کے اجرا کے 7 ماہ بعد فروری 1913 میں مولانا محمد علی جوہر نے دہلی سے نقیب ہمدرد کے نام سے ایک روزنامہ جاری کیا۔ یہ ڈیلی اخبار تھا۔ اس میں انہوں نے مغربی طاقتوں کی سامراجی حکمتوں کو بے نقاب کیا اور اس کی بے باک مخالفت کی۔ یہ اخبار دنیا عوام میں بے حد مقبول ہوا اور اس کی اشاعت ایک ہی سال میں 10,000 سے زیادہ ہو گئی، لیکن حکومت کو اس کی بے باکی شاخ لگی۔ چنانچہ 16 مئی 1915 کو محمد علی جوہر ان کے بڑے بھائی شوکت علی کو نظر بند کر دیا گیا
اور ہمدرد پر سینسرشپ نافذ کیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار کے دوران پریس پر چند اور قانون لاگو کر دیے گئے۔ اس سے پہلے 1910 میں کہ انڈین پریس ایکٹ کے تحت اخبار کے مالکوں کو 5 روپے سے لے کر 2000 روپیوں تک کے ڈپازٹ بھرنے کا حکم جاری ہوا تھا۔ ان دنوں قابل اعتراض مواد چھاپنے پر پریس کی ضبطی اور کاپیوں کی ضبطی اس ایکٹ میں شامل تھے، لیکن ان سارے قوانین کے باوجود ہندوستانی صحافیوں کی باغیانہ روش میں کوئی کمی نہ آئی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران قسطنطنیہ نے ترکی کے شہر پر انگریزوں کے فیصلے کے رد عمل میں 1914 میں ہندوستان میں جا بجا احتجاج ہوا اور ستمبر 1919 میں خلافت کمیٹی قائم ہوئی۔ کانگریس نے اپنے لیڈر مہاتما گاندھی کی قیادت میں تحریک خلافت سے تعاون رکھا اور ملک میں بے نظیر ہندو مسلم اتحاد قائم ہوا۔ گاندھی جی کی نئی قیادت نے آزادی کی تحریک کو ایک عوامی کردار بنا دیا۔ اسی دوران 1919 میں رولٹ ایکٹ نے ہندوستانیوں کو غم و غصے کا شکار بنا دیا۔ انگریزی حکام کے اس ایکٹ کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والے نہتے لوگوں پر جلیان والا باغ میں اندھا دھند گولیاں چلائی گئیں، جس سے پورے ہندوستان کی روح کانپ اٹھی تھی۔ نومبر 1921 میں برطانیہ کے پرنس آف ویلز کی ہندوستان میں آمد پر متحدہ بائیکاٹ کیا گیا اور ایک زبردست احتجاجی تحریک چلی۔ مولانا آزاد کی نگرانی میں شائع ہونے والے 7 روزہ اخبار پیغام نے اس سلسلے میں بڑا پرجوش کام کیا۔ مولانا آزاد نے 23 ستمبر 1921 کے افتتاحی اداریہ جو فرسٹ ایڈیٹوریل تھا ان کا، اس میں عوام کی رہنمائی کرتے ہوئے ترک موالات یعنی سول ڈس اوبیڈینس کے فلسفے کی تشریح کی اور لوگوں کو عدم تشدد پر، اہنسا پر کاربند رہ کر جد و جہد کو کامیاب بنانے کی تلقین کی۔ اس زمانے میں اردو کے کئی عہد ساز روزنامے ڈیلی نیوز پیپرز جاری ہوئے، جن میں پرتاب، وندے ماترم، ملاپ، سیاست، خلافت شامل ہیں۔ ہندو مسلم ملاپ ان اخباروں کا بنیادی مقصد تھا۔ 1931 کو سول نافرمانی کی تحریک میں اردو صحافت پر پھر ہر اول دستے میں موجود تھی۔ اردو صحافت جو ہر اول دستے پر موجود تھی، سامنے تھی۔ گجرال کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق اس تحریک کو دبانے کے لیے برطانوی حکومت نے جو تادیبی اقدام کیے، ان کے تحت 129 اخبار ماخوذ کیے گئے۔ ان میں سے 130 کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں، جن کی لاگت 2.5 لاکھ روپے تھی اس زمانے میں۔ آزادی کی جدوجہد کو مضبوط کرنے میں جن اخبارات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ان میں تیج دہلی سے، اتحاد دہلی سے، شیر پنجاب لاہور سے، کیسری لاہور سے، پارس لاہور سے، روزانہ ہند کلکتہ سے، پیام حیدرآباد سے، اجمل ممبئی سے شامل ہیں۔ 1939 میں برطانوی حکومت نے اپنی من مانی سے ہندوستان کو دوسری عالمی جنگ میں ڈھکیل دیا، تو انڈین نیشنل کانگریس نے 1942 میں کوئٹ انڈیا موومنٹ شروع کیا۔ حکومت نے اس کے آغاز میں پریس ایمرجنسی ایکٹ نافذ کر دیا، جس سے مطبوعہ اخبارات کی بنیادی آزادی ختم ہو گئی۔ جگہ جگہ اب آزادی، جب پرنٹنگ پریس کی آزادی جب ختم ہو گئی، پرنٹ میڈیا کی آزادی جب ختم ہوئی، تو لوگوں نے کیا کیا، قلمی اخبارات پھر سے نکالنے شروع کر دیے، یعنی ہینڈ ریٹن اخبارات نکالنے شروع کر، سائیکلو اسٹائل کیا، اور اخبار جو ہے جاری کرنے ہو گئے، جن کی تقسیم خفیہ طور پر کی جانے لگی، اور ان اخبارات کی اطلاعات سینہ بسینہ ترسیل ہوتی رہی۔ دیکھیے کیسے پہنچتے رہے ہندوستانیوں تک۔ کسی بھی طرح سے وہ آزادی کا پیغام تمام ہندوستانیوں کو دینا چاہتے تھے۔ اسی دور میں 1945 میں گاندھی جی نے اردو میں ہریجن سیوک نامی ایک اخبار جاری کیا تھا، جو احمد آباد سے جاری ہوا۔ کانگریس نے 1945 میں لکھنؤ سے پنڈت جواہر لال نہرو کی سرپرستی میں قومی آواز نام کا ایک روزنامہ اردو میں جاری کیا، جس میں اسی دور میں حامد اللہ انصاری نے بنگلور سے مدینہ جاری کیا، جس میں دیسی ریاستوں کے مثنوی نظام پر کھل کر تبصرہ کیا گیا۔ اس دور کے اردو اخبارات کے متعلق گرب چند چندن نے لکھا ہے، کوٹ،
اس زمانے کے اردو اخبار تحریک آزادی کی ایک نہایت ہی معرکہ خیز اتحاد افزا دور کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ قربانی کو آزادی کی کلید یعنی آزادی کی چابی سمجھا جاتا تھا۔ کوٹ ختم۔ بس دیکھیے کہ ان ساری قربانیوں کے بعد 15 اگست کو وہ دن آ ہی گیا جس کے لیے اردو اور دیگر زبانوں کے دیسی اخبارات جان توڑ کوششیں کر رہے تھے۔ عدم تشدد کے اصول پر کاربند ہو کر رہنماؤں نے ملک کی ہمارے صحافیوں اور ہمارے رہنماؤں نے ملک کی آزادی حاصل کی، لیکن تقسیم کی قیمت چکانی پڑی۔ شخصیتوں کے ٹکراؤ اور انگریزوں کی منشا اس کے پس پشت رہی۔ اردو صحافت نے ملک کو آزاد کرانے، قومیت کا احساس دلانے اور سیکولرزم کو فروغ دینے کا ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ اردو صحافت ہی تھی جس کے ذریعے ہندوستانی عوام کے زبانوں پر آزادی، شہادت، انقلاب، زندہ باد جیسے نعرے چڑھ گئے اور ہندوستانیوں کے دلوں میں پیوست ہو گئے۔ تو یہاں تک آزادی کی مطلب ہے کہ آزادی تک کی صحافت کا میں نے جائزہ لیا ہے۔ اس کے آگے کیا ہوا یہ میرا موضوع سے نہیں ہے، پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو تھوڑا بہت بتا سکتی ہوں میں آپ کو، یا پھر آپ لوگ چاہتے ہیں تو سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ عائشہ؟ جی میم حاضر ہوں میں۔ بولیے۔ ارے اب یہاں تک ہمارا میم اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آزادی کے بعد کا بھی کچھ بتا دیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا آزادی کے بعد جو ہے ہندوستانی صحافت جو ہے پھلنے پھولنے لگی، ایسا نہیں کہ بالکل خاموش ہو گئی، آزادی مل گئی اور پھر خوش ہو گئے خاموش ہو گئے، یہ نہیں تھا معاملہ۔ تو پھلنے پھولنے لگی تھی، مقامی، ملکی اور بین الاقوامی خبریں اخبارات میں جگہ پانے لگی، دنیا بھر میں ہندوستانی اخبارات کی مانگ ہونے لگی، نیوز سروس سے رابطے قائم ہونے لگے، یہ سب باتیں ہوئیں۔ جمہوری حکومت کی سرگرمیاں، ان اخبارات میں کیا ہوتا تھا؟ اب جمہوری حکومت کی سرگرمیاں، اس کی حکمت عملی، اس کے بیانات، وزیر اعظم، گورنر، وزراء، افسران، واضح آئین وغیرہ کی تقاریر ہوتی تھی ان میں، پارلیمنٹ کی کارروائی اور ریاستی آئین سازی کے معاملات اخبار کے بڑے حصے میں جگہ پاتے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ انسانی دلچسپیوں کے واقعات، عوامی زندگی، ان کی محرومیاں، ان کی کامیابیاں، سماجی زندگی میں بدلاؤ، صنعتی انقلاب کی جانکاریاں، یہ سب اخبار کے موضوعات بننے لگے۔ آزادی کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی صحافت نے دلیری کا ثبوت دیا ہے۔ روزانہ سماچار جالندھر نے بجلی کے سپلائی بند کروا دینے کے باوجود جس طرح ٹریکٹر کی مدد سے اپنے آپ کو زندہ رکھا، وہ ہندوستانی صحافت کی سخت جانی کی مثال ہے۔ کرنٹ پاور سپلائی بند ہو گیا تو اس نے ٹریکٹر کے ذریعے سے اخبار چھاپا۔ یہ دیکھیے ہندوستانی صحافت کی سخت جانی کی ایک مثال ہے۔ 26 جون 1974 اور 10 جون 1977 کو کے دوران ہندوستان میں تقریر و تحریر پر پابندی نافذ رہی، اور جب اس دوران صحافت سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے ملک کی وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی نے پریس سے استفسار کیا، کوٹ، ہندوستان جیسے ملک میں جہاں غربت، پسماندگی، جہالت، بیماری، توہم پرستی ان سب سے برسر پیکار رہنا پڑ رہا ہے ہندوستان میں، وہاں پریس کی آزادی اور کس قدر چاہیے۔ کوٹ ختم۔ تو قومی اخبارات نے ان پر کھلم کھلا نکتہ چینی شروع کر دی، خصوصاً بینکوں کے قومی ملکیت میں شامل کر لینے پر، خفیہ جمع شدہ رقم کے معاملے پر اور کانگریس میں پڑنے والی پھوٹ پر باقاعدہ بحث چھڑ گئی۔ لیکن اسی پریس نے بنگلہ دیش کی جنگ آزادی کے دوران وزیر اعظم مسز گاندھی کے نظریے و عمل کا ساتھ دیا، مگر ایمرجنسی سے پہلے پریس نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان سے استعفیٰ کی مانگ کی، جس کی وجہ سے صحافت پر ایمرجنسی کا شکنجہ پڑ گیا۔ اخبار، رسائل، ریڈیو، ٹی وی، ٹیلی گرام، نیوز ایجنسیاں اور بیرون ممالک کے نامہ نگاروں پر سینسرشپ عائد ہو گئی۔ ٹائمز اور نیوز ویک کے چند مجلوں پر پابندی لگا کر انہیں روک دیا گیا۔ چنانچہ اس دور کے اخبارات میں ایک رخی، اب دیکھیے بدلتی حالت، صحافت ایک نیا روپ لے لیتی ہے، صحافت جو ہے ایک رخی خبریں شائع ہونے لگیں، جس کی وجہ سے ہندوستانی صحافت کا اعتبار کم ہوتا چلا گیا اور صحافت کے تعلق سے کہا جانے لگا
कोटेशन, अखबारों को झुकने का हुक्म दिया गया लेकिन वो पेट के बल रेंगने लगे। और आज हम देख रहे हैं कि सहाफत फुली पेड मीडिया बनती जा रही है। हम देख रहे हैं मिसालें टीवी पर और डिजिटल मीडिया पर कि सहाफत का क्या हाल हो रहा है। तो अब आप कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछिए, आपस में डिस्कस करना चाहे तो डिस्कस भी कर सकते हैं, अपने ख्यालात भी पेश कर सकते हैं। शुरा में से कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैम हाजिर हैं यहाँ पे। जी नगमा सईद, फरमाइए क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। परवीन मैम जो है, तो सवाल तो नहीं है खैर मेरा, बस ये है कि आज का अगर ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ है तो हमको प्लीज रिकॉर्डिंग्स हमारे ग्रुप में डालिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी मालूमात मैम ने हम लोगों के साथ शेयर की। इतने ज्यादा तो इतनी दूर तक तो हमको पता भी नहीं था कि पत्रकारिता का इतना बड़ा रोल है आजादी में भी, और उर्दू का भी इतना बड़ा रोल है। तो क्योंकि उर्दू को आजकल वो इज्जत नहीं मिल रही है इंडिया में, तो मैम ने बहुत कुछ किया है उसके लिए हम लोगों को। जो मैं तो हिंदी पढ़ाती हूँ और मैम ने मुझे उर्दू सिखा दी, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैम की। बस यही चाहती हूँ कि मैम के साथ हम लोग भी किसी तरह से जुड़े रहें और दूसरे बच्चों को भी जोड़ते रहें, उनको भी उर्दू सिखाएं। और ऐसे रिकॉर्डिंग्स अगर हमारे पास और पहुंच जाए तो हम आगे भी इसको फॉरवर्ड करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया नगमा साहिबा। और कोई है शुरा में से कोई सवाल कर सकते हैं। हमारे एमए के स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं इसमें, आपका भी कोई सवाल है तो आप रख सकते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा कोई सवाल नहीं, बस खामोशी ही है। बहुत शुक्रिया मैम। कितने लोग जुड़े हैं आयशा? मैम अल्हम्दुलिल्लाह 39 जुड़े हैं मैम। आज की माशाल्लाह तादाद में माशाल्लाह बहुत अच्छा इजाफा है पहले से। बहुत माशाल्लाह। अच्छा रहा मैम आपका लेक्चर आप अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत ही गौर से सुना मेरा लेक्चर। और मैं नगमा की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, और आयशा की भी शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा वो शरीक रहती हैं और हिम्मत अफजाई करते हैं बोलने वालों की भी और सुनने वालों की भी। ऐसे ही होना चाहिए कि है ना, हमें जब मौका दिया जाता है, ये देखिए मुझे जब हम लोग एमए कर रहे थे तो हमारे लिए इस तरह की सहूलतें नहीं थी, ना ही हमारे लिए कोई इस तरह का जर्नलिज्म का पेपर हुआ करता था एमए में। अब देखिए कि अब तो यूजी लेवल पर ही हमें एक जर्नलिज्म को ऐड कर लिया गया है। मैं जब पढ़ा रही थी तो जब मैं कायदे मिलत कॉलेज से मेरा तबादला क्वीन मेरिस में हुआ, तो मैंने देखा कि सिलेबस में जर्नलिज्म का पेपर है। तो मैंने सोचा अच्छा ये तो जॉब ओरिएंटेड है, अब तो मुझे सीखना पड़ेगा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त पे अल्लाह ने एक अच्छा मौका मुझे अता किया था कि मुझे रिफ्रेशर कोर्स के लिए अलीगढ़ जाना पड़ा। अलीगढ़ में 1 माह वहाँ पर रही मैं, और अलीगढ़ कोर्स में पता है वहाँ के रिफ्रेश कोर्स में आप हमको जो है सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक लगातार लेक्चर सुनने पड़ते हैं। और ये तो एक घंटे का लेक्चर है आपके लिए हर दिन, तो आप आसानी से सुन सकते हैं। तो हम लोग पूरा दिन लेक्चर सुनते हैं, उसके बाद जो है मैं सीधे लाइब्रेरी चली जाती। वहाँ की लाइब्रेरी जो 24 घंटे खुली रहती है अलीगढ़ के। उर्दू वालों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दौरा जरूर करना चाहिए। बहुत उर्दू की शान अगर देखना है तो वहाँ मिलेगी आपको। तो वहाँ पर मैंने वहाँ की मतलब एक जर्नलिज्म की किताबों का मुताला किया, और फिर वापस आने के बाद मैंने अपनी छोटी सी हकीकी कोशिश मैंने सहाफत फनी और इर्तिकाई सफर के नाम से एक किताब शाया की। यही वो किताब। माशाल्लाह। तो इसमें मैंने बताया तो हम वाक़या जमा किए मालूमात मेरे जो थे। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि आपको जो आज के ज़माने में जो इतनी दौड़ है मालूमात की, सारी की सारी आपके छोटे से फ़ोन पर हासिल हो सकती हैं। आपको बहुत कुछ मिल सकता है, और है ना यहाँ पे इदारों में भी आप लोगों को
अच्छे अच्छे असबाब पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, और तो आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। थोड़ा जो है हम वक्त निकाल करके ये मतलब एक क्लासेस में, लेक्चर्स में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। मुझे पता चला कि इस लेक्चर्स में बहुत से लोग तलबा, खास तौर पर तलबा और तालिबात शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बस अब चंद दिन रह गए हैं, आप लोग ज़रूर लेक्चर्स सुनिए। अच्छे अच्छे लोग जो है जो सहाफ़त से जुड़े हुए हैं और सहाफ़त के असातिज़ा आपके सामने लेक्चर्स देते हैं, तो इससे फ़ायदा उठाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बस इन्हीं बातों से अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहो, आबाद रहो। मैम आपके इज़ाफ़ा होता जाए। मैं और बोलिए। एक कहना चाहती हूँ मैम कि जी। मेरे बारे में मैंने बताया नहीं, बेसिकली मैं महाराष्ट्र से हूँ। और अच्छा। जैसे सर ने शुरू में बताया परवीन मैम के बारे में कि ये लगी रहती हैं बच्चों को सिखाने में, बड़ों को सिखाने में, तो मैं उसका बहुत बड़ा सबूत हूँ कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मैंने उर्दू सीखी है। मैं एमए नहीं कर रही, लेकिन मैं आज इतनी अच्छी तरीके से उर्दू लिख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, ये सब मैम की वजह से हुआ है। और सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है मैम की प्यारी आवाज, उनका वो दिलकश अंदाज जो है, तो ये उससे सब हम आपकी इतने मोहब्बत है। जुड़ जाते हैं मैम के लेक्चर से। और मैम के जो भी मैम लेक्चर देती हैं, पढ़ाती हैं, उसके जरिए हम लोगों ने माशाल्लाह से 1 साल में क्या 6 महीने में मैम, है ना, 6 महीने में हम लोगों ने सीख लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मुझे फख्र होता है कि मुझे ऐसा अफसोस होता था कि मैं हिंदी पढ़ सकती हूँ, मराठी पढ़ सकती हूँ, अंग्रेजी पढ़ सकती हूँ, उर्दू क्यों नहीं? मेरी ज़बान है, मुझे सीखना चाहिए, और मैं सीख नहीं पा रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैम मिली मुझे, और मैं जुड़ी मैम से, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ ये सबके सामने कि मैं उर्दू लिख भी सकती हूँ, बोल भी सकती हूँ और पढ़ भी सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर मैम, अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर दे आपको इसके लिए। और बहुत सारे बच्चों को जोड़ा है, आप जानते हैं, एक और ग्रुप मैंने और रकीब ने बनाया है, तो अच्छा। उसमें भी शुरू उसमें भी शुरू है उर्दू का लेक्चर्स और देना और सिखाना। इंशाल्लाह आगे भी हम लोग इसको फैलाएँगे इंशाल्लाह। फैलाते रहें इस लैंग्वेज को। जब जी, सीख जी। जाएँ तो दूसरों को भी पढ़ाते रहें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर मैम। हमारी जज़ाकल्लाह खैर। ज़बान आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैडम, वालेकुम सलाम। पुरमस्त लेक्चर रहा मैडम, मुबारकबाद हो मैडम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हमारी वो नाज़ बच्ची बोली ना, उसमें मैं भी एक कड़ी मैडम। अब वो हाँ? बच्ची नगमा कुछ बता रही थी ना, उसमें मैं भी हाँ, एक अच्छा, जोड़ अच्छा। लीजिए मैडम। आप तो बाकायदा लेक्चरर हैं क्वीन मैरिज की अभी। नहीं मैडम, मैं भी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह, तलबा की। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को आगे आना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है इंशाल्लाह। ज़रूर आप में काबिलियतें हैं, ज़रूर करेंगे आप लोग इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। शुक्रिया मैडम। शुक्रिया। और कोई सवालात हैं शुरका में नाज़िया से? है क्या? नाज़िया है? जी बिल्कुल है मैम, जुड़े हैं। नाजिया। जी मैम, मैं हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए कुछ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत पुरमक्स रहा मैडम आपका लेक्चर, बहुत मालूमात है हमें, हम लोगों की इजाफा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आप इतना अच्छा, पहली मर्तबा हम लोग को ये मौका मिला कि आपका लेक्चर सुने, इसलिए कि हम मद्रास में रहते हुए इससे महरूम थे। अब हम लोग अमन साहब इसका मौका दे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लेक्चर रहा मैम माशाल्लाह। बहुत मालूमात में इजाफा हुआ, कितने अखबार के बारे में आप तफसील से बताए, इतने आराम से बता रहे थे कि कोई सवाल ही हम लोग के जहन में नहीं आ रहा था मैम। कोई शक, तमाम इश्काल को आपने दूर कर दिया है मैम अपनी तफसीली गुफ्तगू से। कभी भी आप जब भी चाहें हमसे सवाल कर सकते हैं फोन पर इंशाल्लाह। जी मैम, जरूर जरूर मैम। जरूर हाजिर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। लेक्चर सुने, काफी मालूमात में इजाफा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, होता तो बेहतर था। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया, शुक्रिया। मैं पीजी मास मीडिया नहीं पढ़ा था, इसीलिए। अच्छा, अच्छा। आप पीजी हो सैयदा? हाँ, हाँ। उर्दू कर रही हो? तो मैडम पीएचडी चल रहा है उर्दू से। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी, जी। हाँ, हमें सब कुछ सीखना है। ऐसा नहीं कि बस एक सबक सीख लिया खत्म। देखिए मैंने ग्रेजुएशन साइंस में किया था, केमिस्ट्री में। उसके बाद मैं लिटरेचर की तरफ आ गई, और अभी आप लोग देख रहे थे कि मैं हिस्ट्री के बारे में बोल रही थी। थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए हर फील्ड की। बहुत बिल्कुल। हमारे कोई अरबी डिपार्टमेंट से कोई है स्टूडेंट्स, अरबी या हिंदी के डिपार्टमेंट से हैं? आयशा कोई? जी नहीं, सिर्फ उर्दू वाले हैं? नहीं अरबी के भी जुड़े होंगे, हैं कोई? उर्दू के स्टूडेंट, अरबिक के स्टूडेंट्स जुड़े हैं क्या हमारे साथ? कल जुड़े थे मैम।
आज जुड़े हैं कि नहीं हाँ, नहीं कल अरबी का प्रोग्राम भी था ना। जी। हाँ ठीक है। कौन है? आरिफा इरफाना, आप अरबी से हैं जी, खुद को अनम्यूट करें। अल्हम्दुलिल्लाह। आरिफा अस्सलाम इरफाना। वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बोलिए आरिफा, उर्दू बोल मैम सकती हूँ? हाँ बोल सकती हूँ मैम, मैं भी अरबिक डिपार्टमेंट से हूँ। माशाल्लाह, बोलिए। मैं अरबिक अच्छा अच्छा, यूनिवर्सिटी में। लेक्चर समझ हाँ में आया? मैंने हाँ बहुत सादी जबान में मैंने लेक्चर किया था ये, क्योंकि हाँ आपकी मैम, थोड़ा थोड़ा समझ में आया था हम लोग भी। जी जी जी, थोड़ा बहुत समझ में आया। अच्छा हाँ हाँ मैम, उतना नहीं मगर क्या आप बोल रहे हैं तो समझ में आया था। अच्छा, ठीक है ठीक है, बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह जल्दी से सीख जाऊंगी। इंशाल्लाह 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 मैम, जरूर ओके इंशाल्लाह मैम, कोई शुक्रिया हमारे मैम। सारी बेटियां ही नजर आ रही हैं, बेटे नहीं नजर आ रहे हैं? हैं कुछ, कोई लड़के हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम मेराज अहमद है। वालेकुम सलाम, जी, बोलिए। मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है। जी, मैं जस्ट रिसेंटली 1.5 month बिफोर आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू सीखना शुरू किया हूँ मैं अच्छा अल्लाह के फजल करम से। जी, एक्चुअली मैं सऊदी अरब में काम करता हूँ, मैं रियाद में मुकीम हूँ। अच्छा मेरा ताल्लुक हैदराबाद से, और मेरा घराना है अल्हम्दुलिल्लाह सब उर्दू से ही वाबस्ता है, और माहौल ही मेरा पूरा उर्दू का है। तो हमारा यहाँ बदकिस्मती कहिए, हमारा ये कहिए कि जब हम स्कूल में एडमिशन लिए तो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी थी, तो हम हिंदी ही पढ़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी घर में हमारे उर्दू न्यूज़पेपर आता है, तो उर्दू पढ़ना तो आता, लेकिन लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वो भी इंशाल्लाह उस पर मेहनत हो रही है कि लिखना भी सीख जाए। जरूर, लिखना बहुत जरूरी है, लिखना सीख गए तो समझो कि उर्दू आ गई। बहुत खुशी नहीं, हुई आप लोग मतलब शामिल होने के जी, लिए। मेरा इसका सीखने का मकसद ये था कि मैं यहाँ पर इंशाल्लाह कुरान की भी तालीम ले रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो मैं बचपन में मदरसे में पढ़ा हूँ कुरान की तालीम लेने के लिए, कुरान जी की जी तालीम के लिए। जी अब जो है कुरान जो है वो मायने से सीख रहा हूँ, मायने यानी कि मेरा जी मक्की दौर खत्म हो चुका, खत्म पे है, तो इंशाल्लाह इसका जी मदनी दौर शुरू होगा सूरह नुज़ुल के हिसाब से। तो वो जो मैं अब जो दिलचस्पी आ रही है कि अपनी मादरी जबान में जो कुरान का तर्जुमा और उसकी तफसील पढ़ने में जो लुत्फ आ रहा है, और जो उसका मतलब जो समझ में आ रहा हाँ, है, मजा उसकी ही अहमियत कुछ और पता है। चले कि हमने उर्दू नहीं सीखी, हाँ हाँ, कितनी मादरी बड़ी जबान में मादरी महरूम जबान में, सही बात है, सही बात है। कितनी बड़ी मैं आज भी कुरान की तालिब इल्म हूँ। फजर की नमाज के बाद मैं कुरान जो है वर्ड टू वर्ड कुरान सीख रही हूँ सुबह में। मेरे मतलब ये नहीं कि पहले से पढ़ रही हूँ मैं, फिर भी मुझे अच्छा लगता है क्लास में दाखिल होने से, सीखने से। दो सीखते तीन रहना है इंसान को, हर सीखते रहना है जी, इंसान को हमेशा। दो तीन ऑफिस के कोलिग्स भी ज्वाइन हुए हैं इसको, चलो व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है आपका, जो चलो उर्दू सीखे, जो मैं टीचर रफीक उन्नीसा वो ऐड करी है काम के हेल्प से, तो अल्लाह के फजल करम से जस्ट 1.5 month बिफोर ही मैं ज्वाइन किया आपका। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये तो यूनिवर्सिटी के एमए के कोई और बोलना चाहेंगे, कुछ सवाल करना चाहेंगे? आयशा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, मैं रोशन अली बोल रहा हूँ मैडम, मैं मद्रास यूनिवर्सिटी के एमए सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए। आपने कोई हाँ सवाल नहीं किया? जी मैडम, जी नहीं नहीं सर, नहीं मैडम, आपने मैं बहुत ध्यान से सुना मैडम। आमतौर पर एक माना जा रहा है कि हमारी उर्दू जबान जो है एक खास कौम से ताल्लुक रखते हैं, इस तरह एक नहीं, ऐसी बात नहीं, हरगिज मानते हैं नहीं। आप, लेकिन हाँ जी जी नहीं, आपने सुना ना अभी इस लेक्चर में कि कितने लोग जो गैर कौम के लोग जो वो सब उर्दू लिख रहे थे, वो उर्दू अखबारात निकाल रहे थे। जी जी, नहीं और मैडम, नहीं बिल्कुल सबका नहीं मैडम। मेरा सवाल ये था कि अगर हमारी अदब में या उर्दू सहाफत में हम क्या क्या खूबियां पैदा करें कि और भी गैर कौम के लोग, मतलब और दूसरे कौम के लोगों को हम अपनी तरफ खींच सके, इसलिए यही सवाल था। हाँ, वही जो है हमारे अखबार के लिए, जो है सहाफत के लिए जो जरूरी चीजें, सदाकत, सच्चाई, ईमानदारी, गैर जानिबदारी, जो हमें इस्लाम सिखाता है ना, इससे हम पहले से ही वाकिफ हैं, तो हमें हम एक काम बहुत ही अच्छे तौर पर अंजाम दे सकते हैं। तो हमारे अखबारात इस तरह से सच्चाई को पेश करें और सबकी मोहब्बत हो हमारे अंदर। अब हम किसी एक चीज को
طرفداری نہ کریں، بلکہ جو بھی ہو رہا ہے اس کی سچی تصویر کشی پیش کریں گے اخباروں میں، اور آپسی باہمی میل ملاپ کی باتیں کریں گے، تو ضرور ہمارے اخبار کو لوگ پسند کریں گے، ضرور اردو اخبار اردو ترقی کرے گی انشاءاللہ۔ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی ہوتا ہے کہ جب حکومتیں ہوتی ہیں تو ایک ہر دور میں ہم نے دیکھا کہ کسی نہ کسی زبان کا عروج رہتا ہے۔ ایک زبان تھی ہماری زبان جو ہے آزادی تک اردو زبان جو ہے وہ سرکاری زبان تھی، انگریزوں کے دور میں بھی اردو جو ہے سرکاری زبان تھی، اسی لیے اردو کا زیادہ بول بالا تھا۔ اس کے بعد جو ہے پارٹیشن کے بعد لوگ ووٹ کی وجہ سے ہار گئے تھے ہم۔ پارٹیشن جب ہو گیا پاکستان الگ ہو گیا تو ہندوستان میں جو پارلیمنٹ میں ووٹ دیے گئے اس میں 11 کے بدلے 10 ووٹ ملے، ایک ووٹ کی وجہ سے ہم ہار گئے۔ ورنہ آج بھی لوگ جو بول رہے ہیں وہ بازاروں میں گلیوں میں لوگ اپنے گھروں میں جو زبان بول رہے ہیں وہ اردو ہی ہے، وہ ہندی نہیں ہے۔ تو ہاں نیوز میں بھی ہم اگر اردو میں نیوز بولیں گے، اشتہارات بھی دیکھیے آج وہ اردو میں ہی ہیں، اردو میں ہی بنائے لکھے جاتے ہیں اشتہارات۔ تو اس زمانے میں اس کو ہندوستانی بھی کہا جاتا ہے، اردو کا پرانا اردو ہندوستانی بھی ہے۔ تو ہندی جو بعد میں آئی، اردو پہلے ہے۔ تو اردو عبارت میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم وہ ٹھان لیں، جیسے کہ پہلے ہمارے لیکچررس نے جو بھی لیکچرز دیے ہیں لوگوں نے جو ہمارے پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ بہت ہی سخت پیشہ ہے، سخت جان پیشہ ہے، اور اس میں ہم لوگ شروع میں زیادہ آمدنی کی توقع نہیں کر سکتے۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن کا جذبہ ہو اور کچھ کرنے کا جو دل میں کوئی چنگاری ہو تو کچھ ہم کر سکتے ہیں اور بہت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے آج بھی سچے جو ہمارے صحافی ہیں ان کو لوگ چاہتے ہیں، ہے نا۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں، کل بات کر رہے تھے شاہد صاحب کے الٹرنیٹیو میڈیا میں اب جو ہے، حالانکہ گودی میڈیا ادھر چل رہی ہے دنیا میں، صحافت میں ایک طرفہ خبریں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود جو ہے اب ڈیجیٹل میڈیا میں جو ہے آلٹرنیٹیو میڈیا بول کے اس پہ نیوز ایجنسیاں نیوز چینلز کھل گئے ہیں، جیسے کہ وائر میں دیکھیے آپ لوگ کس طرح سچی خبریں وہ لوگ دے رہے ہیں، ہے نا۔ تو وائر کے جو ہے ہمارے صاحب ہیں اور عرفہ خانم جو ہیں شیروانی وہ ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اردو صحافت کا بہت کچھ مطلب صحافت کے لیے بہت کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے اردو والوں کو بھی ہم سے جڑنا ہے، جڑے رہنا ہے، اور اردو زبان میں بھی اخبار نکالنا ہے۔ اور ضروری ہے کہ اردو زبان والے انگریزی بھی سیکھیں، ہندی بھی سیکھیں، اور تھوڑی بہت جانکاری ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف اردو زبان سیکھ لیں اور بس ختم سمجھے، ایسے نہیں ہے۔ اردو کے ساتھ ساتھ ہمیں ہندی زبان بھی سیکھنی ہے، اور اپنی کیا بولتے ہیں انگریزی زبان میں بھی اپنی قابلیت بڑھانی ہے۔ اور پھر اگر ریاستی زبان ہم کو ہمارے تمل ناڈو ہے تو تمل بھی ہمیں سیکھنی ہے۔ کوئی مشکل بات ہے، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے پرائمری اسکولس میں کتنی لینگویج پڑھ رہے ہیں، بہت ساری لینگویج سیکھ رہے ہیں نا۔ تو ہم جو ہے بڑے ہیں، ہم تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، تو سیکھتے رہنا ہے۔ سیکھنے کا عمل علم جو ہے ہمارے لیے فرض قرار دیا گیا ہے، سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، قوم کے لیے کچھ کرنا ہے تو صحافت سے بھی جڑنا پڑے گا۔ بہت اچھا، بہت شکریہ میم، بہت اچھا سوال تھا کہ نا آج کل وہ جو ہے بہت ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی ہے نا، تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ورنہ ہم خاموش رہیں گے تو دیکھیے کیسے کیسے آپ آ رہے ہیں، بلی ایپ، بلی بائی ایپ، یہ سب کیا ہے، یہ سب چیزیں، یہ اس کے خلاف سب ہمیں آوازیں اٹھانی ہے نا۔ خاموش بیٹھے رہیں گے تو کب تک چلے گا یہ سب۔ تو اب رہنمائی دکن کا ایک خطاب میں نے نوٹ کیا ہے تھا، وہ لکھ کے رکھا ہے، آپ کو سنا دیتی ہوں۔ جو رہنمائی دکن حیدرآباد سے اخبار، حیدرآباد کا اخبار تھا، وہ کب کا ہے، وہ تاریخ 17 مئی 1960 کا اخبار تھا۔ اس میں خطاب میں نے دیکھا تھا، ایک نہ ایک عہدے کی جب تک آس ہے، ایک نہ ایک عہدے کی جب تک آس ہے، قوم کے دکھ درد کا احساس ہے، جان حاضر ہے وطن کے واسطے، اب رہا چندہ تو کس کے پاس ہے۔ جب چندے کی بات آ جاتی ہے تو کہتے چندہ، یہ کس کے پاس ہے چندہ، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم جو ہے بے جا اسراف بہت کچھ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن کتابوں کے لیے، رسائل کے لیے، اخبار کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اخبار خریدنا بہت ضروری ہے، اخبار ہر گھر میں اخبار کا آنا ضروری ہے، اور خاص طور پر اس بات کا دھیان رہے کہ اردو اخبار بھی ہونا بہت ضروری ہے۔
تو دیکھیے ویسٹرن کنٹریز میں ہر ایک گھر میں ہر آدمی کا ایک اپنا الگ الگ اخبار ہوا کرتا ہے. ہم لوگ ایک اخبار پہ پورے گھر والے کام چلا لیتے ہیں نا، اس طرح نہیں. وہ لوگ ہر ایک اپنے اپنے ہاتھ میں ایک اخبار رکھیں گے، پڑھیں گے، صبح کا وقت ختم کر کے پڑھ کے جائیں گے. ایسا نہیں کہ وہ پڑھنے کے بعد یہ پڑھیں گے. یہاں اس طرح سے وہ اخبار پر خرچ کرتے ہیں. اسی طرح دوسری قوموں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بسوں میں دیکھیے، ریلوں میں دیکھیے، لوگ جو ہے اخبار پڑھتے ہیں، میگزینس رکھے ہوتے ہیں. ہمارے اردو کے میگزین آپ کو کہیں نظر آتے ہیں کسی کے ہاتھ میں؟ کیا اردو کے اخبار کہیں نظر آتے ہیں یا کوئی اور اخبار؟ نہیں. اسی لیے تو ہم پیچھے ہیں، معلومات حاصل نہیں کرنا چاہتے. آج کا زمانہ، آج کا دور معلومات کا زمانہ ہے. معلومات حاصل کرنا ہے، اور صرف پیچھے کے پیسے کے پیچھے پڑھ کر ہمیں قوم کو نہیں بھلا دینا ہے، دیش کو نہیں بھلا دینا ہے، انسانیت کو نہیں بھلا دینا ہے. یہ سب سارے ہماری ذمہ داریاں ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو نا سب ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی. الحمدللہ آپ لوگوں کا فیوچر بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ. بہت آگے بڑھو گے آپ. اس سے کام لیجیے، جوش سے کام لیجیے، اور محنت سے کام لیجیے. خوب محنت کیجیے اور اچھی طرح سے پڑھائی کیجیے. پڑھائی بہت ضروری ہے. امان صاحب بھی بتا رہے تھے کہ آپ لوگ اٹینڈنس آپ کا بہت کم ہوتا جا رہا ہے. ہر روز لیکچرز کے لیے بلانا پڑتا ہے مجھے اسٹوڈنٹس کے لیے. ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ جو پہلے آ جانا ہے کیونکہ آپ کا اٹینڈنس وہ آپ کے کورس کے لیے بہت ضروری ہے. تو ابھی باقی چند دن باقی رہ گئے ہیں، آپ لوگ برابر سے اٹینڈنس بھی دے دیجیے. میں لگتا ہے میں بہت زیادہ لیکچر کر رہی ہوں. آپ بور ہو جاؤ گے. بولیے عائشہ. بالکل بھی نہیں میم، بالکل بھی نہیں. ہم سن رہے ہیں میم، آپ کی ایک ایک بات کو بھی ہم غور سے سن رہے ہیں. بہت اچھا لگا. آپ بولنا چاہے تو بول سکتے ہیں میم، آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. نہیں بیٹا، آپ جتنا بھی بولیں گے ہمیں اور سننے کے لیے ہی من کر رہا ہے. امان صاحب بھی نہیں ہے، اگر ہوتے تو کچھ مطلب بات ہو جاتی. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ایم اے کے 2-3 طالبات اور ایک طالب علم نے بات کیا ہے. بہت خوشی ہوئی. پہلی مرتبہ کوئی کسی نے سوال بھی کیا. الحمدللہ. ہمیشہ آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ سوال کریں، تو سوال کرنا چاہیے. سوال کرنے سے ہی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اور میرے خیال سے آپ لوگوں کے لیکچرز کے ریکارڈنگز بھی مل جاتے ہوں گے نا؟ جی میم، جی میم، بالکل. وہ ریکارڈنگز بھی سنیے بعد میں، تاکہ باتیں یاد رہ جائیں. بہت سی باتیں ہم اکثر بھول جاتے ہیں نا. تو یہ ساری ہمارے لیے بہت ایک خزانے کے طور پہ ہیں، کیونکہ ایک لیکچر اگر انسان تیار کر کے لاتا ہے تو اس کتنی محنت کرتا ہے اس کے پیچھے، ہے نا. تو اس ایک لیکچر کے لیے، اس کی تیاری کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، کتنی محنت لگتی ہے، اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. کہ آپ کو ایک جگہ پر کئی کتابیں مل جاتی ہیں، ہے نا. کئی کتابیں پڑھنے جیسا ہے نا آپ کو. تو جیسا کہ آپ نے کئی کتابیں پڑھ لی ہیں، تو یہ سنیے، بجائے اس کے کہ آپ بیکار چیزیں فون پر سنتے رہتے ہیں، جو بیکار کی ایسی آج کل جو خبریں بھی جو ہے بالکل فیک نیوز وغیرہ آ رہی ہیں، اس میں نہیں الجھنا چاہیے. جو سچی خبریں ہیں اخبار دیکھیے. اب آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ جو پرنٹ مطلب کہ ڈیجیٹل میڈیا تک آ گیا ہے. پہلے ٹیلی ویژن ہے، اب ریڈیو تھا، اس کے بعد ٹیلی ویژن آ گیا، پھر اب ڈیجیٹل میڈیا آ گیا. یہ ساری چیزیں، اس کے باوجود بھی اخبار نکل رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. ہاں آپا، مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید اور ڈیٹیل میں ہمیں ساری جانکاری ملنے کے لیے نیوز پیپر نکلتے ہیں. میم ایک تو اخبار جو ہے وہ ایک سستا ذریعہ ہے، جو مطلب غریب سے غریب انسان بھی 1 روپے 2 روپے میں اخبار خرید سکتا ہے اور اس کو پڑھ سکتا ہے، اور جو سچائی ہے اس سے واقف ہو سکتا ہے. تو ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ مہنگا پڑتا ہے، تو ایک یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے. صحیح کہا آپ نے. لیکن آج کے جو ہے سب کے ہاتھوں میں آ گیا تقریباً اسمارٹ فون، جس میں وہ لوگ آن لائن میں بہت سی خبریں سن لیتے ہیں. بہت جلد خبریں مل جاتی ہیں. مطلب یہ کہ تیزی کے ساتھ خبریں، آج کی خبر آج، جبکہ نیوز پیپر میں آپ کو کل بھی مل سکتی ہے وہ خبر. آج جبکہ رات میں کچھ واقعہ ہوتا ہے تو دوسرے دن ملے گی آپ کو.
لیکن اس کے باوجود بھی پرنٹ میڈیا نے ریٹن اخبار کی جو خوبی یہ ہے کہ مستند ہوتے ہیں. اس میں جو ہے جو لکھا گیا، جب کوئی لکھی ہوئی چیز جو ہے اس کو جو آتھینٹک ہوتی ہے اور وہ آپ کے پاس رہتی ہے، وہ آپ اس کو بعد میں بھی ریفر کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے ہے نا پرنٹ اخباروں کی آج بھی جو اہمیت ہے. جیسا کہ نغمہ نے کہا بھی کہ سستا بھی ہے یہ، کیونکہ اتنا بڑا پیپر جو آپ کو 2-3 روپے میں مل جاتا ہے تو بہت ہی سستا ہے نا. کیا چیزیں آج کل کی قیمتیں کیا ہیں چیزوں کی، تو ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم اخبارات جو ہمارے لیے بہت ہی سستے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ بہت ایک اخبار کے لیے کئی روپے بنتے ہوں گے، جس کا خمیازہ، جس کی جو بھرپائی کہاں سے ہوتی ہے، ان کو وہ لوگ جو ایڈس لیتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ سے وہ کما لیتے ہیں اور لوگوں کو کم قیمت پر اخبار مہیا کرتے ہیں. تو اخبار کا لینا بہت ضروری ہے. اخبار لینا ہے، اچھے اخبار لے کر پڑھو. ایسے نہیں کچھ اخبارات میں جو ایک طرفہ خبریں ہوتی ہیں، وہ جو ہے ویسے اخبارات نہیں جو مستند ہیں. ہمارا جیسے کہ ہمارے اسٹیٹ میں ہندو اخبار جو ہے وہاں اس میں جو ہے سچی خبریں اور بالکل ان بایاسڈ ہوتی ہیں. تو اس طرح کے اخبارات لینے چاہیے. اور ویسے بھی اخبارات میں صرف خبریں ہی نہیں ہوتی، دوسری باتیں میں بہت ہی ہوتی ہیں. صحت کے تعلق سے، بیماریوں کے تعلق سے بہت سی چیزیں، اور نا اور اس کے بارے میں، معاشیات کے بارے میں، اور ہر طرح کی چیزیں. اسی لیے تو گاندھی جی نے اخبار کو انسائکلوپیڈیا کہا، یہ کہا ہے. اور کیا دانش کا کہا ہے، عوام کی دانش کا. جیسے کہ یونیورسٹی میں آپ کو جتنی معلومات حاصل ہوتی ہے، انسان جو ہے ہائر ایجوکیشن حاصل کرتا ہے نا، اس طرح سے اخبار میں جو ہے بہت ساری معلومات مل جاتی ہے انسان کو. تو اخبار کا پڑھنا بہت ہی ضروری ہے. اس کو شروع میں جو ہے وہ بور لگتا ہے پڑھنے کے لیے، لیکن جب عادت پڑ جاتی ہے نا تو اس کے بعد آپ کو دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. آپ نا اخبار کے بغیر جو ہے بےتاب ہو جاتی ہے. اپنے ہاتھ میں اخبار لے کر پڑھنا، اس کا لطف ہی اور ہوتا ہے، مزہ اور ہی ہوتا ہے. یہ آن لائن میں کیا دیکھیں گے، بس چھوٹی باتیں، خبریں. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو بے شمار یہ آ جائیں گے ایڈز وغیرہ، تو پھر آپ کی توجہ بٹنے لگی گی ادھر ادھر. جبکہ اخبار میں ایسا نہیں ہے. اخبار میں پوری نالج ملتی ہے، ہم کو ہر طرح کی نالج ملتی ہے، ہر طرح کے معلومات ملتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم جی السلام. میں فرحانہ ہوں. آپ نے آپ نے صحیح فرمایا کہ جس طرح سے ہم اردو پیپر، جیسے میں سیکھ رہی ہوں اردو، تو میں اردو پیپر ہر دن میں بغیر پڑھے کہ میں نہیں گزارتی. کوشش کرتی ہوں کہ میں جتنا ہو سکے اردو پیپر ہی پڑھوں. اور ایک دن جب پیپر لیٹ ہو گیا تو بھی اتنا بے قراری ہوتی ہے کہ پیپر کیوں نہیں آیا، اس باوجود کہ یہ آن لائن کے نیوزز ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب تک ہاتھ میں اردو پیپر نہیں آ جاتا، چاہے وہ انگلش ہو یا اردو، دل کو قرار نہیں ہوتا اور ہمارا دن مکمل طور کے اوپر گزرنے لگ جاتا ہے جیسے ہم پیپر پڑھتے ہیں. اور جیسا آپ نے کہا کہ ایک چیز تو میں نے نوٹ کیا ہے کہ جیسے انگلش کے اخبار میں جو بریکنگ نیوز ہوتی ہے، وہی باسی نیوز اردو پیپر میں بہت سے دیکھنے کو ملتی ہے. میم پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے. آلریڈی ہم یہ انگلش میں پڑھ لیتے ہیں ایک دن پہلے ہی، تو 2 دن کی وہ نیوز اردو پیپرز میں ڈالتے ہیں. پتہ نہیں اس کے کیا وجہات ہیں، لیکن بہت اچھا لگتا ہے اردو پیپر پڑھنے سے. آج میں تو بہت ہی کچھ کوشش کر رہی ہوں کہ ہر دن اردو ہی زیادہ سے زیادہ میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں. آپ نے جو پوائنٹ بتائی ہے وہ بہت ہی واضح ہے کہ اردو پیپرز میں جو ہے کبھی کبھی جو آپ کو باسی نیوز بھی مل جاتی ہے پڑھنے کو. تو یہ میرے خیال سے فنڈس کی کمی ہے کہ شاید وہ لوگ جو اچھے صحافی جو یہ ہوتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں، رپورٹرس ہے نا، زیادہ تنخواہ وغیرہ ڈالنے کی، تو رپورٹرس کے لیے ان کی تنخواہیں دینے کے لیے ساری چیزوں کی اس کے لیے جو ہے پیسہ چاہیے نا. تو ہمارے پاس جو ہے جب پیپر کے خریدار نہیں ہوں گے تو پیپر کیسے بکے گا. اور جب پیپر کا سرکولیشن زیادہ نہیں ہو رہا ہے تو لوگ ایڈس بھی نہیں دیتے ہیں. جی جہاں سرکولیشن میں زیادہ انور ہوتا ہے. تو یہ جو وہی کہ ہماری ایک کمزوری کہ ہم لوگ پیپرز نہیں لیتے ہیں، خریدتے نہیں. تو پیپر خریدنا ہے، ممبرشپ لے لینا ہے، سالانہ ممبرشپ اگر لے لیں گے ہر ایک بھی تو کیا ہوگا، آپ بہت زیادہ سے زیادہ ایک 300-400 روپے سالانہ نہیں دے سکتے. جی بالکل صحیح. تو گھر تک پہنچ جا سکتا ہے پیپر.
اس طرح سے ریڈرشپ بڑھے گی تو ان کو یہ بھی ملیں گے، اشتہارات بھی ملیں گے، اور ان کو نیوز تازہ نیوز بھی ان کو پہنچنے کے ان کے وسائل بھی ان کو مل جائیں گے، ہو سکتا ہے. تو ہمارے پاس یہ وہی اس کی کمی ہے، وہی ہے. آج کل جو ہے بہت بزنس بن گیا ہے، صحافت کا پیشہ جو ہے بزنس ہو گیا ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ جو ہے لوگ اینکرز بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک طرفہ باتیں ہو رہی ہیں، ایک طرفہ باتیں کر رہے ہیں، جیسے وہ بکاؤ ہو گئے ہیں. میڈیا بکاؤ جیسا نظر آ رہا ہے. یہ سب پیسے کے یہ ہیں سب. کبھی بھی ہوتا ہے نا ہر دور میں کہ ایک طرف شیطان کا غلبہ ہوتا ہے تو دوسری طرف اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے. بے شک بے شک جی. ٹھیک ہے. اچھا عائشہ، کافی وقت ہو گیا ہوگا نا. بہت شکریہ میم. شکریہ بیٹا. میں آگے بڑھ کے ہدیہ تشکر کی طرف جاتی ہوں. بہت اچھا لگا آپ کا یہ لیکچر سن کے. آج کا یہ آن لائن اجلاس اردو صحافت کے جدید طریقہ کار کے تحت منعقدہ لیکچر سیریز کے سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اردو صحافت کے جدید طریقہ کار کو لے کر ہمیں 2 ہفتوں سے قومی سطح کے اکابرین ادب اور ماہرین فن کو سننے اور استفادہ کرنے کا موقع فراہم ہو رہا ہے. آج کے اس اجلاس میں اردو دنیا کی ایک مایہ ناز شاعرہ و ادیبہ ہم سے مخاطب تھے. اپنے تحریک آزادی ہند میں اردو صحافت کا کردار کے موضوع پر جامع گفتگو فرمائی ہے، جس سے ہمارے طلبہ اور ریسرچ اسکالرس کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کا یہ پرمغز اور معلومات افزا لیکچر یقیناً ہم تشنگان علم و ادب کے لیے ایک انمول خزانہ ہے. میں دل کی گہرائیوں سے محترمہ ڈاکٹر پروین فاطمہ صاحبہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود آج کے اس اجلاس میں شریک ہو کر ہماری رہنمائی فرمائی. میں تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. میں استاذ محترم ڈاکٹر امان اللہ صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا. آپ تمام کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اجازت چاہتی ہوں. بہت شکریہ. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام میم. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. آپ لوگوں کا بھی شکریہ. السلام علیکم آپا. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. اگلے پروگرام کی تفصیلات انشاءاللہ بہت جلد گروپ میں ارسال کر دی جائے گی. احباب انتظار کریں انشاءاللہ. اٹینڈنس لنک بھی نہیں آیا آج. جی انشاءاللہ مل جائے گی کچھ دیر میں. میں اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم میم. ہلو. کروا رہی ہے. دیکھ کے نہیں کر پا رہی.